ایک مرتبہ جب قبیلہ قریش مکہ نے اسلام کو اس پوری دنیا میں پھیلتے ہوئے دیکھا کہ اس اکیلے محمد کی وجہ سے ہمارے لوگ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، جو بتوں کو اپنا خدا مانتے ہیں، وہ لوگ روز بروز اس کے بتائے ہوئے دین میں داخل ہوتے جا رہے ہیں، اور اگر ایسے ہی چلتا رہا تو بہت جلد ہمارے ہی لوگ اس محمد کے دین کو قبول کر کے ہمیں ہی قتل کر دیں گے۔ اسی وجہ سے قبیلہ قریش مکہ نے قبیلہ قریش مکہ وہ قبیلہ ہے، وہ خاندان ہے کہ جس قبیلے نے اپنی ساری زندگی اس کام کے لیے لگا دی کہ کسی نہ کسی طرح اس محمد کے بتائے ہوئے دین کو جھوٹا ثابت کیا جائے اور اس کے دین کا نام و نشان اس دنیا کی صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ ویورز، یہ وہی قبیلہ تھا کہ جو قبیلہ اپنی ساری زندگی مکہ میں رہ کے اسلام کے خلاف سازشیں کرتا رہا، اور اسی قبیلے کی انہی سازشوں کی وجہ سے ہی ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ چاہتے ہوئے بھی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا پڑی۔ اسی وجہ سے قبیلہ قریش مکہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین اسلام کو جھٹلانے کے لیے، یعنی کہ جھوٹا ثابت کرنے کے لیے، اپنے سارے قبیلے میں سے 3 عقل مند لوگوں کو باہر نکالا اور ان 3 عقل مند لوگوں کو نجران کے عالم یہودیوں کی طرف بھیجا کہ جاؤ نجران، اور نجران جا کر نجران کے عالم یہودیوں سے وہ علم، وہ باتیں اور وہ علوم سیکھ کر آؤ کہ جن علوم کے ذریعے ہم محمد اور محمد کے دین کو جھوٹا ثابت کر سکیں۔ اسی طرح وہ 3 عقل مند لوگ سرزمین مکہ سے سرزمین نجران میں پہنچے۔ ویورز، نجران ایک شہر کا نام ہے اور یہ شہر موجودہ دور میں سعودی عربیہ میں موجود ہے۔ اسی طرح جب وہ 3 عقل مند لوگ سرزمین مکہ سے سرزمین نجران میں پہنچے تو سرزمین نجران میں پہنچنے کے بعد وہاں پر ان 3 عقل مند لوگوں کی ملاقات نجران کے سب سے بڑے یہودی عالموں سے ہوئی۔ تو وہاں کے یہودی عالموں نے ان 3 عقل مند لوگوں کو 3 سوال بتائے اور کہا کہ جاؤ اور جا کر محمد سے یہ 3 سوال کرو، اور اگر محمد ان 3 سوالوں کا صحیح جواب دیتا ہے تو یہ سمجھ لینا کہ وہ ایک سچا نبی ہے، اور جب وہ ان 3 سوالوں کا صحیح جواب دے دے گا تو تم پھر اس سے ایک اور 4تھا سوال کرنا، اور اگر محمد تمہارے اس 4تھے سوال کا بھی جواب دیتا ہے تو پھر یہ سمجھ لینا کہ وہ ایک جھوٹا نبی ہے، کیونکہ ہماری کتاب اور ہمارے علم کے مطابق اس 4تھے سوال کا جواب صرف اور صرف اللہ کی پاک ذات کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا، حتیٰ کہ وہ آخری نبی بھی نہیں جانتا کہ جس کا ذکر ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ اسی طرح ان 3 عقل مند لوگوں نے یہ کچھ سوالات اپنی کتاب میں لکھے اور واپس قبیلہ قریش مکہ کی طرف لوٹ گئے۔ جب یہ 3 عقل مند لوگ سرزمین مکہ میں قبیلہ قریش کے پاس واپس پہنچے تو واپس پہنچنے کے بعد ان 3 عقل مند لوگوں نے یہ جو سوالات نجران کے یہودی عالموں سے لے کر اپنی کتاب میں لکھے تھے تو وہ سوالات ان 3 عقل مند لوگوں نے اپنے قبیلے یعنی کہ قبیلہ قریش مکہ کے بڑے بڑے عالموں کے سامنے رکھے اور انہیں ان کے سوالات کے جوابات پوچھے، لیکن قبیلہ قریش مکہ کے بڑے بڑے عالم بھی ان سوالات کے جوابات نہ دے سکے۔ جب قبیلہ قریش کے لوگوں نے یہ دیکھا کہ ہمارے بڑے بڑے عالم بھی ان سوالات کے جوابات نہیں دے پا رہے تو انہوں نے کہا، ہاں اب چلتے ہیں محمد کے پاس، آج دیکھیں تو صحیح کہ یہ محمد ہمارے ان سوالات کے جوابات کیسے دیتا ہے۔ آج تو محمد کے دین کو ہم سے کوئی نہیں بچا سکتا، آج ہمیں اسے جھوٹا ہی ثابت کرنا ہوگا اور آج ہم اس کے دین کو جھوٹا ثابت کر کے ہی رہیں گے۔ لہٰذا قبیلہ قریش مکہ کے بہت بڑے بڑے عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت جناب ابو طالب کے پاس پہنچے اور حضرت جناب ابو طالب سے کہنے لگے کہ اے ابو طالب، تمہارا بھتیجا محمد ہماری قوم کی مخالفت کر رہا ہے، لوگوں کو بے وقوف بنا رہا ہے اور لوگوں کے درمیان فساد پھیلا رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اس پر آسمانوں سے وحی نازل ہوتی ہے۔ اچھا،
तो आज हम उसके लिए कुछ सवालात लेकर आए हैं। अगर तुम्हारा भतीजा मोहम्मद हमारे सवालों के जवाब देता है तो फिर हम उसे एक सच्चा नबी मान लेंगे, और अगर वो हमारे सवालों के सही जवाब नहीं दे पाया तो फिर वो एक झूठा नबी होगा। जब हजरत जनाबे अबू तालिब ने यह सुना तो आपने कबीला कुरैश मक्का से कहा कि आए कबीला कुरैश, तुम्हारे जहनों में जो जो सवाल है वो सवाल मेरे भतीजे मोहम्मद से करो, तुम इसका दानिशमंदाना जवाब पाओगे। जब कबीला कुरैश मक्का ने यह सुना कि मोहम्मद जवाब देने के लिए तैयार है तो कबीला कुरैश मक्का में से कुछ लोग आगे बढ़े और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपना पहला सवाल किया कि ऐ मोहम्मद, हमें ये बताएं कि वो ऐसे कौन से लोग हैं कि जो पहले जमाने में मौजूद थे लेकिन फिर वो अचानक गायब हो गए और फिर वो सो गए। अब आप हमें ये बताएं कि ये लोग कौन थे, ये लोग कितनी देर तक सोए रहे, और जब ये लोग नींद से बेदार हुए यानी कि नींद से उठे तो इन्होंने क्या क्या किया और इनका किस्सा क्या है। जब कबीला कुरैश मक्का ने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये पहला सवाल किया तो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इनके पहले सवाल का जवाब दिया कि आए कबीला कुरैश, वो लोग जो पहले जमाने में मौजूद थे लेकिन फिर वो अचानक गायब हो गए और फिर वो सो गए, तो वो लोग सहाबे कहफ थे। ये वो लोग थे कि जो अपने रब से राजी थे और इनका रब इनसे राजी था। जब सहाबे कहफ के दौर में एक जालिम बादशाह ने यह चाहा कि सहाबे कहफ अल्लाह के सच्चे दीन को छोड़कर हमारा दीन कबूल कर लें, तो सहाबे कहफ अपने ईमान और अपने दीन को उस जालिम बादशाह से बचाने के लिए उस जालिम बादशाह के शहर से भागकर शहर के बाहर एक गार में जाकर छुप गए और अल्लाह रब्बुल इज्जत से ये दुआ करने लगे कि ऐ मेरे परवरदिगार, हमें इस जालिम बादशाह के शर से बचा। आए कबीला कुरैश, जब सहाबे कहफ दुआ करने के बाद उसी गार में सो गए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन्हें 300 साल और 9 दिन तक उसी गार में सुलाए रखा, यहां तक कि वो जालिम बादशाह मर गया। और इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सहाबे कहफ को उस जालिम बादशाह के शर से बचा लिया, और बेशक ये मेरे परवरदिगार का एक मौजज़ा था। इसी तरह इसके बाद कबीला कुरैश मक्का ने अपना दूसरा सवाल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया कि ऐ मोहम्मद, आप हमें ये बताएं कि जब हजरत जनाबे मूसा ने अल्लाह रब्बुल इज्जत से ये पूछा था कि ऐ मेरे परवरदिगार, क्या मेरे अलावा इस दुनिया में मुझसे भी ज्यादा इल्म वाला कोई इंसान मौजूद है या फिर नहीं, तो ऐ मोहम्मद, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत जनाबे मूसा से जवाब में ये फरमाया था कि हाँ ऐ मूसा, इस दुनिया में तुझसे भी ज्यादा इल्म वाला इंसान मौजूद है। ऐ मोहम्मद, अब आप हमें ये बताएं कि वो इंसान कौन था जो हजरत जनाबे मूसा से भी ज्यादा इल्म रखता था, और ये सारा किस्सा क्या था। तो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इनके दूसरे सवाल का जवाब दिया कि आए कबीला कुरैश, वो इंसान जो हजरत जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम से भी ज्यादा इल्म रखता था, तो वो इंसान हजरत हिजर अलैहिस्सलाम है। जब किसी शख्स ने हजरत मूसा से ये पूछा था कि ऐ मूसा, क्या आपके अलावा भी इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जो आपसे भी ज्यादा इल्म रखता हो, तो हजरत मूसा ने कहा कि ऐ बंदे खुदा, मैं नहीं जानता। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यही सवाल अल्लाह रब्बुल इज्जत से भी किया था कि ऐ मेरे परवरदिगार, क्या मेरे अलावा भी इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जो मुझसे भी ज्यादा इल्म रखता हो, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत मूसा से फरमाया कि हाँ मूसा, इस दुनिया में तेरे अलावा भी एक ऐसा इंसान है जो तुझसे भी ज्यादा इल्म रखता है, और वो इंसान तुझे उस जगह पर मिलेगा कि जहां पर 2 समंदर आपस में मिलते हैं। तो इसी तरह हजरत जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम बहुत सी मुश्किलात का सफर तय करते हुए वहां तक पहुंचे कि जहां पर 2 समंदर आपस में मिलते हैं। तो वहां पहुंचने के बाद हजरत मूसा की मुलाकात हजरत हिजर अलैहिस्सलाम से हुई। तो जब हजरत मूसा हजरत हिजर से मिले तो हजरत मूसा ने हजरत हिजर से निहायत ही अदब और एहतराम से पूछा कि ऐ जनाबे हिजर, क्या मैं आपके साथ कुछ वक्त गुजार सकता हूं
تاکہ اللہ رب العزت نے جو علم آپ کو عطا کیا ہے اس علم میں سے کچھ علم میں بھی حاصل کر لوں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اے موسیٰ آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے جناب خضر انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے اور میں خاموشی سے ہی آپ کے ساتھ بس چلتا رہوں گا۔ تو اسی طرح حضرت موسیٰ اور حضرت خضر دونوں اکٹھے سفر پر روانہ ہوئے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر دونوں اکٹھے کشتی پر سفر کر ہی رہے تھے کہ اچانک حضرت خضر نے کشتی میں ایک بہت بڑا سوراخ کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے خضر یہ آپ نے کیا کیا؟ کیا آپ ان غریب لوگوں کی کشتی کو ڈبونا چاہتے ہیں؟ تو یہ سن کر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اے موسیٰ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ تو اسی طرح حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کشتی سے اترے اور کشتی سے اتر کر آپ دونوں نے ایک بستی کی طرف سفر کرنا شروع کر دیا۔ ابھی آپ دونوں اس بستی کی طرف جا ہی رہے تھے کہ حضرت خضر نے رستے میں ہی ایک نوجوان بچے کو قتل کر دیا۔ جب حضرت موسیٰ نے یہ دیکھا کہ حضرت خضر نے ایک نوجوان بچے کو بنا کسی غلطی کے قتل کر دیا ہے تو حضرت موسیٰ نے حضرت خضر سے کہا کہ اے خضر آپ نے یہ کیا کیا؟ آپ نے اس بیچارے بچے کو بنا کسی غلطی کے قتل کر دیا، اس نے تو آپ کا کچھ نہیں بگاڑا تھا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اے موسیٰ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ نے حضرت خضر سے کہا کہ اے خضر اب میں آپ سے کوئی بھی سوال نہیں کروں گا، اور اگر اب میں نے آپ سے کوئی بھی سوال کیا تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا۔ تو اسی طرح حضرت موسیٰ اور حضرت خضر سفر کرتے کرتے ایک ایسی بستی میں جا پہنچے کہ جہاں پہنچنے کے بعد آپ کو بہت زوروں کی بھوک لگ گئی۔ تو آپ نے اس بستی کے لوگوں سے کھانے کے لیے کچھ مانگا، لیکن اس بستی کے لوگوں نے آپ کو کھانے کے لیے کچھ بھی نہ دیا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ اور حضرت خضر اس بستی سے نکل ہی رہے تھے کہ حضرت خضر نے ایک ٹوٹی ہوئی گرنے والی دیوار دیکھی۔ تو حضرت خضر نے اس دیوار کو دوبارہ تعمیر کیا اور گرنے سے بچا لیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ ان لوگوں نے تو ہمیں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں دیا اور حضرت خضر تو ان لوگوں کی ٹوٹی اور گری ہوئی دیوار بنا کر ان پہ الٹا احسان کیے جا رہے ہیں، تو حضرت موسیٰ نے حضرت خضر سے پوچھا کہ اے خضر پہلے آپ نے کشتی میں سوراخ کر کے ان بیچارے غریب لوگوں کا نقصان کیا، پھر آپ نے ایک بیچارے بچے کو بنا کسی غلطی کے قتل کر دیا۔ اس کشتی والے نے اور اس بیچارے بچے نے تو ہمارا کچھ نہیں بگاڑا تھا، لیکن آپ نے ان کا نقصان کیا، اور ادھر ان بستی والوں نے تو ہمیں کھانے کے لیے کچھ کھانا بھی نہیں دیا، اور آپ ان پہ الٹا احسان کیے جا رہے ہیں اور ان کی مدد کیے جا رہے ہیں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اے موسیٰ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ اے موسیٰ اب سنو، کشتی تو وہ ان غریب لوگوں کی تھی کہ جو لوگ دریا سے مچھلیاں پکڑ کر اپنے رزق کا سامان اکٹھا کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتے تھے۔ میں نے ان غریب لوگوں کی کشتی میں سوراخ اس وجہ سے کیا تھا کیونکہ دریا کے آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو کہ ہر صحیح کشتی کو زور و زبردستی سے لوٹ لیتا تھا۔ اسی وجہ سے میں نے اس کشتی میں سوراخ کر دیا تاکہ وقتی طور پر وہ کشتی بیکار ہو جائے اور وہ بادشاہ ان غریب لوگوں کی کشتی نہ لوٹے۔ اسی طرح میں نے اس نوجوان لڑکے کو قتل اس وجہ سے کیا تھا کیونکہ اس لڑکے نے بڑا ہو کر ایک ظالم انسان بننا تھا اور اس لڑکے نے اپنے مومن والدین پر ظلم و ستم بھی کرنا تھا۔ اسی وجہ سے میں نے یہ چاہا کہ میں اس لڑکے کو قتل کر دوں تاکہ اللہ رب العزت بہت جلد اس لڑکے کے مومن والدین کو ایک اور بیٹا عطا کرے جو کہ ایک نیک اور مومن انسان ہوگا۔ اسی طرح میں نے وہ ٹوٹی ہوئی دیوار اس وجہ سے دوبارہ تعمیر کی کیونکہ اس بستی میں ایک مومن انسان کے 2 یتیم بچے بھی رہتے تھے، اور اس دیوار کے نیچے ان 2 یتیم بچوں کے باپ نے اپنا خزانہ دفنایا ہوا تھا۔ اور اے موسیٰ تیرے پروردگار نے یہ چاہا کہ یہ 2 یتیم بچے اپنی جوانی کی عمر میں آ کر یہ خزانہ نکال لیں، اور فی الوقت ان 2 یتیم بچوں کے علاوہ یہ خزانہ اور کوئی نہ نکال سکے، اسی وجہ سے میں نے یہ دیوار دوبارہ تعمیر کر دی۔ اے موسیٰ میں نے در حقیقت اپنے غیب کے علم سے ان سبھی لوگوں کے لیے ایک اچھا کام کیا
جو کہ ظاہری طور پر ایک برا کام دکھ رہا تھا، لیکن یہ میرے پروردگار کا مجھ پہ کرم ہے کہ جس نے مجھے غیب کے علم سے آگاہ کیا۔ اے موسیٰ، میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے، اسی وجہ سے اب آپ اپنے رستے پر اور میں اپنے رستے پر۔ اسی طرح اس کے بعد قبیلہ قریش مکہ نے اپنا تیسرا سوال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا کہ اے محمد، اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ وہ شخص کون تھا کہ جو مشرق و مغرب یعنی کہ جہاں سے سورج نکلتا اور ڈھلتا ہے وہاں تک پہنچا، اور اللہ رب العزت نے اسے اس زمین کی بادشاہی عطا کی۔ اے محمد، اب آپ ہمیں اس انسان کا نام بتائیں۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ان کے تیسرے سوال کا جواب دیا کہ اے قبیلہ قریش، وہ شخص کے جو مشرق و مغرب یعنی کہ جہاں سے سورج نکلتا اور ڈھلتا ہے وہاں تک پہنچا، اور اللہ رب العزت نے اسے اس زمین کی بادشاہی عطا کی، تو وہ شخص حضرت جناب ذوالقرنین علیہ السلام تھے۔ بے شک اللہ رب العزت نے جناب ذوالقرنین کو اس زمین کی بادشاہی عطا کی، اور وہ جناب ذوالقرنین ہی تھے کہ جنہوں نے اس زمین اور یاجوج مجوج کی قوم کے درمیان انسانوں کی حفاظت کے لیے لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے ایک دیوار بنا دی۔ اور بے شک یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے رب سے راضی ہیں اور ان کا رب ان سے راضی ہے۔ جب قبیلہ قریش مکہ کے ان عالم اور عقل مند لوگوں نے یہ دیکھا کہ محمد ایک ایک کر کے ہمارے سوالوں کا صحیح جواب دیے جا رہا ہے، تو قبیلہ قریش کے لوگوں نے نہایت ہی ادب اور احترام سے کہا کہ اے محمد، اگر آپ نے ہمارے اس آخری سوال کا صحیح جواب دے دیا تو ہمارا قبیلہ آپ کو نبی مانے یا نہ مانے، ہم آپ کو اللہ کا سچا نبی مان لیں گے۔ اے محمد، اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ ویورز، یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ نجران کے یہودی عالموں نے قبیلہ قریش کے ان 3 عقل مند لوگوں سے یہ کہا تھا کہ اگر محمد تمہارے آخری سوال کا اپنے سے ہی جان بوجھ کر کوئی من گھڑت جواب دیتا ہے تو یہ سمجھ لینا کہ وہ ایک جھوٹا نبی ہے۔ سو ویورز، قبیلہ قریش کے وہ لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ محمد نے تو ہمیں پہلے ہی ہمارے 3 سوالوں کا جواب دے دیا ہے، اب آخری سوال کا بھی کوئی نہ کوئی جواب تو دے گا۔ تو اسی طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ان کے آخری سوال کا جواب دیا کہ اے قبیلہ قریش، میرا پروردگار مجھ سے یہ کہتا ہے کہ اے میرے حبیب، یہ جو لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ قیامت کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے اور وہی اسے وقت پر ظاہر کرے گا۔ اسی طرح اس کے بعد جب قبیلہ قریش کے ان لوگوں نے یہ دیکھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سبھی سوالات کے صحیح جواب دے دیے ہیں، تو ان سبھی بڑے بڑے عالموں اور عقل مند لوگوں کی زبان سے یہ نکلا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بے شک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔